ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا کسی اور ان کے مفاد کو خطرہ نہ پیش آئے. تو اس کو بہت احسن طریقے سے حل کیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی اس سلسلے میں سر سوال ہے کہ 3 ماہ تقریباً ان کو ہونے والے ہیں. ایک ہفتہ ہوا ہے تو ایک ہفتہ بہت ہوتا ہے. ریاست مذاکرات جو ریاست امریکہ اور ایران جیسے ممالک کی جنگ رکوانے کے لیے اتنی کوششیں کر سکتی ہے, وہ اپنے شہریوں کے لیے ہنگامی بنیاد پہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پریس کانفرنس سوائے سیاسی پوائنٹ اس کو لے کے کچھ نہیں. اب میں اگر وہی جواب دوں جو آپ نے سوال کیا ہے تو مناسب نہیں ہوگا. اول تو 3 مہینے سے نہیں ہے, 3 ہفتے سے بھی نہیں ہے. جتنے دن سے ہے آپ کی حکومت, شہباز صاحب کی حکومت, جہاں جنید انور صاحب بھی ہیں, شہباز صاحب بھی ہیں, سارے لوگ ہیں, وی آر ویری مچ ایکٹیو. کچھ چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہے اور کچھ چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں. تو آپ جمع خاطر رکھیں, آپ کی حکومت بہت ایکٹیو ہے اور یہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے, اسٹارٹ ہو چکا ہے. جو کارروائی ہے وہ مشنز کے ذریعے بھی ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل جو میڈیشن ہے اور جو بھی دیگر طریقہ کار ہے اس سے بھی کام. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی مہذب اور منظم ادارہ نہیں ہے, بلکہ بے ہنگم ڈاکو ہیں, بحری قزاق ہیں. تو مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں بہتر طور پہ جو حکومت, ریاست یا کوئی ادارہ ہو. بحری قزاق, بے ہنگم لوگ, ڈاکو لوگ, ان سے مذاکرات کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں. جو مذاکرات ان سے بھی جاری ہے اور ان سے بھی جاری ہے. اللہ نے چاہا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ایسا کوئی معاملات ہوا تو آپ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا, پوری قوم کو آن بورڈ لیا جائے گا. اور ہماری بنیادی ہدف جو ہے کہ وہ ان کی خیریت سے واپسی ہے, باقی چیز ثانوی ہے. اس میں صرف ایک پاکستانی حکومت نہیں ہے, اس میں انڈونیشیا کی بھی حکومت شامل ہے, کیونکہ جو جہاز کے کپتان صاحب ہیں وہ انڈونیشین ہیں. اس میں دیگر ممالک کی بھی حکومت شامل ہے. تو ساری مل کر کے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور صومالیہ کی حکومت کو آن بورڈ لیا جا چکا ہے. گفت و شنید کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے آپ کو ابتدائیہ میں کہا وسیم صاحب کہ ایک فورس بھی ہے یورپین یونین کی, اسے بھی آن بورڈ لیا جا چکا ہے. کچھ چیزیں ریاستیں اور حکومتیں ظاہر کرتی ہیں, کچھ چیزیں وہ ظاہر نہیں کرتی. اور جیسا میں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپنے جو بھی شہری ہیں ان کو لاوارث نہیں چھوڑتی. ہم اس کے وارث ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ہر وہ چیز جو ان کے بازیابی کے لیے ہوگا وہ ہم کر گزریں گے. دیکھیے میجورٹی یہاں پہ کراچی سے ہے, کہ اس لیے میں جانتا ہوں یہ کہاں ہیں. ان کے جو والد صاحب ہیں میرے بھائی کیپٹن جلال کی کمپنی میں بھی وہ کام کرتے رہے, تو میرے علم میں ہے. میرے اپنے بھائی کی بھی ایک شپنگ کمپنی ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کل رات ہی خود اپنے طے بھی نیویگیٹ کر لیا تھا. یہ بھی ہمارے علم میں آ گیا تھا کہ یہ جہاز میں شپمنٹ کیا چیز ہو رہا ہے یا کہاں کے لیے جا رہا ہے. تو یہ ساری ٹیکنیکل نو ہاؤ ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں کچھ کہتے ہیں 10 ہیں, کچھ کہتے ہیں 11 لوگ ہیں.
چونکہ ایجنٹ حضرات دستیاب نہیں ہوئے، جو ایجنٹ ہے بقول کیا نام ہے بیٹا؟ نہیں، جو اصل ایجنٹ ہے کیا نام ہے؟ عظیم صاحب، وہ پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے، اور ایسے میں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ لو پروفائل پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ سارے جو بوجھ ہیں ان کے اوپر آ جاتا ہے۔